حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں قحط سالی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد کے اوپر اسے 1 بوری گندم عطا کی جائے گی۔ لوگ آتے گئے گندم لیتے گئے، آتے گئے گندم لیتے گئے۔ اسی دوران ایک نوجوان شخص جو 14-15 برس کی عمر کا تھا وہ بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گندم چاہیے۔ خادموں نے پوچھا کہ بتا کہ تجھے کتنے گندم چاہیے، یعنی کہ تیرے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے گھر میں 7 افراد ہیں۔ 7 بوری گندم اسے عطا کیے گئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے مزید گندم کی ضرورت ہے، مجھے اور چاہیے۔ تو اسے جواب دیا گیا کہ ایسا کرو کہ اگر تجھے مزید گندم چاہیے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، چونکہ ان کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہیں جتنا چاہیں اتنا عطا کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ نوجوان شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے یوسف علیہ السلام 7 افراد میرے گھر میں ہیں، ہر فرد کے اوپر مجھے 7 بوری گندم عطا کر دی گئی ہے، اب مجھے اور گندم چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 3 بوری گندم اسے عطا کر دیے گئے، یعنی کہ 7 اور 10 ہو گئے، 3 بوری ایکسٹرا اسے دے دیے گئے۔ پھر بھی وہ نوجوان شخص کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مجھے اور چاہیے، اور چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجھے اور چاہیے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اتنا عطا کریں گے جتنا میں طلب کروں گا، جتنا میں چاہوں گا آپ اتنا عطا کریں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو بتا دے کہ تو ہے کون۔ اب اس نوجوان نے بتانا شروع کیا۔ اس نوجوان نے کہنا کہ اے اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام، جب آپ کے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، جب آپ کے اوپر زنا کا بہتان لگایا گیا تھا، جب آپ کو مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا، تو اس وقت ایک معصوم بچہ تھا جس نے آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، جس نے آپ کے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی۔ وہ معصوم بچہ بڑا ہو کر کے میں بن گیا ہوں، یعنی کہ وہ بچہ میں ہی ہوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور اس نوجوان شخص کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے پیشانی کو بوسا دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں خادموں کو کہ اسے 40 بوری گندم اور عطا کی جائے، یعنی کہ 40 اور 10 50 ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ پوچھتا ہے اے میرے پیارے نبی یوسف، ذرا یہ تو بتانا اتنی زیادہ گندم اسے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میں نے اسے گندم اس وجہ سے عطا کیے کیونکہ اس نے میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی اور میرے بے قصور ہونے کی گواہی دی تھی۔ میں اپنی شان کے مطابق میں اسے عطا کر دیا ہوں، کیونکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاک ہونے کی گواہی دے دے میں اپنی شان کے مطابق میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تو یوسف گواہ ہو جاؤ، جو میری پاکی کی گواہی دے گا، جو میرے وحدانیت کا اقرار کرے گا، یعنی کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، پھر میں اسے اتنا عطا کروں گا جو میری شان کے مطابق ہوگی۔ میں اسے اتنا عطا کروں گا جو میری شان کے مطابق ہوگی۔ اب ذرا سوچو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اب اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان ہے، وہ جتنا چاہے گا اتنا ہمیں عطا کر دے گا۔ تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ اسے مجھے یاد رکھنا ہے۔ تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے اس کا ورد کیا کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس سے غفلت نہ برتیں، اس لیے کہ جو ہم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو رب کو یاد کر کے نجات مانگو نا یار۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جاؤ، یقیناً تمہاری ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پھر اللہ اتنا عطا کرے گا تم جتنا طلب کرو گے۔